اعتکاف کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، اور اس کے درست ہونے کے لیے ضروری شرائط کیا ہے؟ اعتکاف کا وقت کب شروع ہوتا ہے تو یاد رکھیں 20ویں رمضان غروب آفتاب جو ہی ہوگا اسی وقت اعتکاف کا وقت شروع ہو جائے گا۔ صحیح۔ علماء فرماتے ہیں چند لمحے پہلے بندے کو مسجد میں چلے جانا چاہیے اور اپنی جو نیت ہے اس کو بھی درست کر لے اور اپنے جو معاملات ہیں ان کو بھی دیکھ لے اور افطار وہیں پر کرے اور اسی کے ساتھ ہی نیت کر لے کہ میرا سنت اعتکاف شروع ہو چکا۔ صحیح۔ اور اس کے بعد پھر جب چاند نظر آ جائے 29 کو تو اس کے بعد جب مطلب آفتار ہو جائے اس کے بعد وہ مسجد سے رخصت ہو جائے، نہیں تو پھر 30 ماہ کامل اور اس کے بعد تو آفتاب جب غروب ہوگا تو اس کے بعد وہ گھر آ جائے۔ بالکل صحیح۔ یہ ہے اعتکاف کا وقت۔ واہ۔ اچھا، اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی بات ہے محترم حافظ صاحب، چونکہ جیسے جیسے یہ اویئرنیس کا دور آ رہا ہے تو جو بندے غیر تجربہ یافتہ ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں انسرٹیفائڈ، جن کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے کہ کسی بھی بات کا اصلی فہم ان کے پاس ہو جس کو تفکر اور تدبر کہتے ہیں، جی۔ وہ بیچارے کوئی بھی روایت اور آیت پڑھتے ہیں نا تو اس سے ایک خود ساختہ مفہوم واضح کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ 1400 سالہ امت میں بڑے بڑے محققین اور بڑے بڑے مصنفین اور مؤلفین آئے ہیں، کیا ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی جو آج پھیلائی جاتی ہے؟ مثال کے طور پر مسلم شریف کے اندر ایک حدیث شریف ہے جس کی روایت کرنے والی شخصیت ام المؤمنین سیدہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ذات گرامی ہے۔ آپ فرماتی ہیں اذا اراد ان یعتکف، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کا ارادہ فرماتے تو اس کے بعد فرمایا صلی الفجر، جب اگلے دن فجر کا وقت آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ثم دخل فی معتکفہ، جو آپ نے ایک خیمہ لگایا ہوتا تھا مسجد کے اندر، نبی پاک پھر اس میں فجر کے بعد تشریف لے جاتے تھے۔ واہ۔ یہ حدیث پاک ہے مسلم شریف میں۔ اب لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، دیکھو جی نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں حضرت اما عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں کہ جب نبی پاک اعتکاف کا ارادہ کرتے تو فجر کے بعد آپ اپنے اعتکاف والی جگہ میں جاتے، لہٰذا یہ 21ویں رمضان فجر کے بعد اعتکاف پر بیٹھنا ہے۔ یہ جو تمہیں کہا جاتا ہے کہ 20ویں شب جب شروع ہو تو اس وقت آپ بیٹھے، یہ مولویوں نے بنایا ہوا ہے اللہ، چونکہ ان کو فہم نہیں ہے۔ جی، فہم اب نہیں۔ دیکھیں اس کے اندر پہلا جو اشکال ہے یا جواب ہے علمی طور پر، اور یہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ حقائق یہی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ 21 کو فجر کے بعد چل کے بیٹھ جائے 21ویں رمضان، تو چلو یہ دنوں کی تعداد تو پوری ہو جائے گی، رات تو ہمیشہ پہلے آتی ہے، پھر راتیں تو آپ کی کم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کی رات ہی مکمل نہیں تو 10 روز کیسے مکمل ہو جائیں گے؟ تو یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک میں اصل مفہوم یہ ہے کہ اعتکاف آپ 20ویں شب جب شروع ہوتی غروب آفتاب تب ہی فرماتے تھے، لیکن فجر کے بعد کا معمول سیدہ نے بیان فرمایا کہ فجر کی نماز میں چونکہ آپ ہجوم عاشقاء میں تشریف لاتے، نماز پڑھاتے، پھر آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے بلکہ آپ نے خیمہ لگا، اس میں جلوہ گری فرماتے تھے کہ وہاں پر چل کے عبادت، ریاضت اور یکسوئی کے لیے آپ وہاں چلے جائیں۔ اور یہیں سے علماء فرماتے ہیں کہ اعتکاف کے لیے اگر خیمہ لگا لیا جائے، پردہ لٹکا لیا جائے تو یہ پیغام ہوتا ہے کہ یہاں معتکف ہے اور وہاں پر اس کو یکسوئی مل جاتی ہے، یہ کوئی لازم و ضروری نہیں ہے۔ تو یہ اصل بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد اپنی یکسوئی کے لیے وہاں تشریف لے جاتے تھے۔ لوگوں کو کیا ٹھوکر لگی کہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں، یہاں پر اعتکاف میں بعد فجر کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ نبی پاک تشریف کا، یہ اپنے جو معتکف جو ظرف ہے، اس میں ظرف جس کو کہتے ہیں، اس میں مکان جس میں بیٹھتے تھے آپ وہاں تشریف لے جاتے تھے۔ اچھا، اس میں ایک دوسرا جو اس پر اشکال وارد ہوتا ہے اور وہ بھی عقلی دلیل ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں یہ اعتکاف اصل کیا کیوں جاتا ہے، اس کا جہاں پر بہت سارے معانی، مفاہیم اور مطالب ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم نے بیٹھنا ہے، حقوق العباد، حقوق اللہ کی پاسداری کرنی ہے، اپنے پچھلے گناہوں سے معافی تلافی کرنی ہے، بخشش لے کے اٹھنا ہے، وہاں پر ایک اس کا مطلب یہ بھی ہے اور مقصد یہ بھی ہے کہ ہم نے طاق رات کو حاصل کرنا ہے، اس لیے اعتکاف پہ بیٹھا جاتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ 21ویں دن میں ہم نے بیٹھنا ہے فجر کے بعد، تو 21ویں شب تو پہلے گزر چکی ہے، اگر وہی طاق رات ہوئی تو تمہیں تو میسر ہی نہیں آئی۔ تو یہ عقلی دلیل بھی کہتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہم سب کو یہ رات میں مغرب کے بعد جو 21ویں شب کہلاتی ہے، جو کہ بیٹھتے ہی طاق رات، تو میں سمجھتا ہوں یہ تو ایک اعتکاف والوں کا پروٹوکول ہے کہ بیٹھتے ہی اللہ نے ان کو طاق رات عطا فرما دی، تو اس رات کو مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دو دلیلیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، بس اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے
ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے